أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين۔ ترجمہ، اور اے میرے قوم، تم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ اور اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور تم کو قوت دے کر تمہاری قوت میں زیادتی کرے گا، اور مجرم رہ کر اعراض مت کرو۔ دوسری آیات مبارکہ میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس کا ترجمہ، تو میں نے کہا کہ گناہ بخشاؤ اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا تم پر آسمان کے دارے تیز بارشی برسائے گا اور بڑھا دے گا تم کو مال اور بیٹوں سے، اور بنا دے گا تمہارے واسطے باغ اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں۔ ان دونوں آیات مبارکہ میں نعمتوں اور برکات کی حصول کا طریقہ، گناہوں سے توبہ، استغفار اور تقوی کو بیان فرمایا ہے۔ جب معلوم ہوا کہ گناہوں کا چھوڑنا اور توبہ کرنا مال اور اولاد کی کثرت اور خوشحالی کا سبب ہے، تو اس سے لازمی طور صاحب عقل و شعور یہی نتیجہ نکالے گا کہ گناہ اور نافرمانی نعمتوں میں کمی اور بدحالی کا سبب ہے۔ تیسری آیات مبارکہ میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کا ترجمہ، اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت میں تقوی کو نجات اور وسعت رزق کا سبب بتایا ہے، اور اس کا عکس یہی ہے کہ نافرمانی اور گناہ پریشانیوں میں گرفتار ہونے اور قلت رزق اور نعمت میں کمی کا سبب ہے۔ تین آیات ہم نے پڑھی۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ دوسری آیات فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ